میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ باس نے ایک نہایت ہی خوبصورت سیکرٹری کو کام پہ رکھا، لیکن 10 دن بعد ہی 27ویں منزل سے کود کر باس نے خودکشی کر لی۔ انسپکٹر: کمرے میں اس وقت کون کون تھا؟ سیکرٹری: جی میں تھی۔ انسپکٹر: آخر ہوا کیا تھا؟ اس نے خودکشی کیوں کی؟ سیکرٹری: وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے 2 لاکھ روپے کا لباس تحفے میں دیا، پھر ایک دن انہوں نے مجھے 15 لاکھ کی قیمت والا ہیروں کا ہار خرید کر دیا۔ پرسوں ہی وہ میرے لیے 5 لاکھ کی ہیرے کی انگوٹھی لے کر آئے تھے، یہ رہی میری انگلی میں۔ انسپکٹر: پھر؟ سیکرٹری: آج انہوں نے مجھے شادی کے لیے بھی پرپوز کیا۔ انسپکٹر: تو؟ سیکرٹری: تبھی میرے پاپا کا فون آیا، میں نے کہا آپ یہاں ہوتے تو دیکھتے میرے باس مجھے کتنا پسند کرتے ہیں۔ آپ تو بس ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے، پپو بیٹا لڑکی بن کر مت گھوما کر۔ امریکہ میں ایک حجام یعنی نائی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گاہکوں سے پیسے نہیں لیتا تھا، بس یہ کہتا تھا کہ میں شوقیہ یہ کام کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے بال کٹوائے، شیو بنوائی اور جب پیسے پوچھے تو حسب معمول نائی نے کہا کہ بھائی میرے لیے دعا کر دینا۔ اس شخص کی پھولوں اور گفٹ کی دکان تھی۔ اگلے دن صبح جب نائی دکان پر پہنچا تو وہاں پر پھول، گفٹ اور وش کارڈ آویزاں تھے۔ اس نے خوش دلی سے وہ لے لیے۔ پھر ایک شخص جس کی کتابوں کی دکان تھی، اس نے نائی سے بال کٹوائے اور اگلے دن اپنی خوشی سے چند عمدہ کتابیں پیک کر کے بھجوا دیں۔ اسی طرح ایک شخص کی گارمنٹس کی دکان تھی، اس نے چند شرٹس اور ٹائی بھجوا دیں۔ پھر ایک دن ایک پاکستانی وہاں چلا گیا۔ پاکستانی نے شیو کروائی اور بال کٹوائے اور پیسے پوچھے تو حسب معمول نائی نے نہ لیے۔ اگلی صبح جب نائی دکان پر پہنچا تو اس نے بھلا کیا دیکھا؟ ایک سچے پاکستانی بن کر سوچئے اور اندازہ لگائیے۔ جی ہاں، اگلی صبح وہاں 50 کے قریب پاکستانی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب دکان کھلے اور وہ سب مفت شیو اور بال کٹوائیں۔ ایک شادی شدہ شخص اپنی بہن سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے روتے ہوئے بتا رہا تھا، میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں۔ میری جب بھی اپنی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ کمینی میرے پیسوں سے لاہور اپنے تینوں بھائیوں کو ہوائی جہاز کی ٹکٹیں بھیجتی ہے۔ وہ تینوں بغیرت جہاز پر کراچی آتے ہیں اور آ کر مجھے خوب مارتے ہیں، پھر ان کے واپس جانے کا خرچہ بھی مجھے ہی دینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، میرا بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ بہن نے کہا تم ایک کام کرو، لاہور شفٹ ہو جاؤ تاکہ آنے جانے کا خرچہ بچ سکے۔ ایک مسجد میں خطبہ جمعے سے پہلے تقریر ہو رہی تھی، کافی بھیڑ تھی۔ مولانا صاحب ابھی انگلینڈ سے واپس آئے تھے اور فرما رہے تھے جب میں انگلینڈ گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک ہی مسجد میں دیوبندی، بریلوی، وہابی، سنی اور شیعہ وغیرہ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کے بھیڑ میں غصے کی لہر دوڑ گئی، استغفر اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مولوی صاحب نے بھیڑ کو کنٹرول کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں وہاں 1 مہینے رہا اور سب کو الگ الگ کروا کر واپس آیا ہوں۔ یہ سن کر بھیڑ کی جان میں جان آئی اور پوری مسجد اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بیوی شوہر سے: سارا دن موبائل سے چپکے رہتے ہو، کم از کم چھٹی والے دن تو میرے لیے وقت نکال لیا کرو۔ شوہر نے موبائل چارجنگ پلگ میں لگایا اور کہا، لو بیگم آج کا پورا دن تمہارے نام۔ پھر شوہر نے گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیا اور کہا، آج کھانا ماسی کے ہاتھ کا نہیں تمہارے ہاتھ کا کھانا ہے، اور دیکھو گھر کتنا گندا ہو رہا ہے، کبھی جالے بھی صاف کر لیا کرو۔ اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے ہی پلا دو، اور ہاں آتے ہوئے حساب والی کاپی بھی لیتی آنا، کتنی شاپنگ کی ہے اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔
اور ہاں، میری شرٹ کے 2-3 بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ بھی لگا دو۔ بیگم بھاگتی ہوئی آئی اور شوہر کے ہاتھ میں موبائل پکڑاتے ہوئے بولی، یہ لیں، یہ فل چارج ہو گیا ہے۔ ایک مولوی فلم دیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، مولوی صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ فلم نہیں دیکھتے، فلم دیکھنے والا دوزخ میں جائے گا۔ مولوی، ہاں میں نے صحیح کہا تھا، اسی وجہ سے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔